Assalamu alaikum, dear students. Today is our fourth lecture of biology class 9, page 5. Topic is careers in biology. بیسیکلی یہ لاسٹ لیکچر میں ٹاپک ہم نے اسٹارٹ کیا تھا اور اس کے جو دو کیریئرس بلکہ تین کیریئرس تھے جو ہم لوگ بایولوجی کے کیریئرس لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کر چکے تھے. تو آج ہم لوگ اپنے فورتھ پوائنٹ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. وہ پوائنٹ ہے اینیمل ہسبینڈری. اینیمل ہسبینڈری جو ہے یہ بیسیکلی ایگریکلچر کی ہی ایک برانچ ہے, ایگریکلچر کی ہی ایک شاخ ہے, یعنی کہ زراعت سے ریلیٹڈ ہے. اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ڈومیسٹک اینیملس کی کیئر دیکھتے ہیں, ان کی بریڈنگ دیکھتے ہیں. کیئر مطلب ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں, ان کو اچھا کھانا پینا دیتے ہیں, ان کو رہائش دیتے ہیں, ان کی جو آرام کا خیال رکھتے ہیں, ان کو اچھی خوراک دیتے ہیں. بدلے میں ہم ان سے کیا لیتے ہیں, گوشت لیتے ہیں, دودھ لیتے ہیں, اور ایون ان کی جو کھال ہوتی ہے, جو چمڑا ہوتا ہے, اس کو بھی ہم لوگ سیل کرتے ہیں. ڈومیسٹک اینیملس کون سے ہوتے ہیں, جیسے کہ بھیڑ, گائے, بکری, بیل, بھینس. ان کو ہم لوگ اپنے گھروں میں پالتے ہیں اور اپنی پروٹین, ملک اور میٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کرتے ہیں. اگر آپ یہ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں یہ پروفیشن, تو آپ ایف ایس سی پری میڈیکل کرنے کے بعد اس جو اینیمل ہسبینڈری ہے اس کے پروفیشن کو ایز پروفیشن آپ یہ شعبے کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ہارٹیکلچر. ہارٹیکلچر ہے آرٹ آف گارڈننگ. آرٹ آف گارڈننگ مطلب باغبانی کا ہنر, باغبانی کا شوق. تو جو ایک ہارٹیکلچرسٹ ہوتے ہیں وہ کیا کرتا ہے کہ جو فلاورز ہوتی ہیں یا فلاورنگ پلانٹس ہوتے ہیں ان کی بیٹر دیکھ بھال کرتا ہے, ان کی کیئر کرتا ہے, ان کو یہ بتاتا ہے کہ اس کو کون سے نیوٹرینٹس چاہیے, کون سے پلانٹس ایسے ہیں جن کو شیڈو میں رکھنا چاہیے, کون سے پلانٹس ایسے ہیں جن کو ڈائریکٹ سن لائٹ میں رکھنا چاہیے, کون سے پلانٹس ایسے ہیں جن کے فلاورز جو ہیں وہ بہت کم آتے ہیں, تو ہمیں ان کو پریزرو کرنا چاہیے تاکہ یہ نسل جو ہے اس پودے کی وہ ہمارے پاس ختم نہ ہو جائے. اورنامنٹل پلانٹس کون سے سجاوٹی پلانٹس ہیں, ان کو کیسے رکھنا ہے, کس طرح سے رکھنا ہے, ان کی پراپر جو اس کی کیئر ہے وہ ایک ہارٹیکلچرسٹ کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ یہ جو فروٹ پلانٹس ہوتے ہیں ان کی بھی دیکھ بھال کرتے ہیں. اور اگر آپ یہ والا شعبہ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایف ایس سی پری میڈیکل کرنا پڑے گی. نیکسٹ ہمارے پاس ہے فارمنگ. فارمنگ بیسیکلی کیا ہوتی ہے, ڈیولپمنٹ آف فارمز. نہ صرف ڈیولپمنٹ بلکہ مینٹیننس آف فارمز. فارمز آپ نے سنے ہوں گے, بہت سارے فارمز ہوتے ہیں, فش فارم ہوتا ہے, ہین فارم ہوتا ہے, اس کے علاوہ بھی کافی زیادہ فارمز ہوتے ہیں جس میں ہم لوگ اپنی پولٹری فارمز ہوتے ہیں, فروٹ فارمز بھی ایون ہوتے ہیں. تو اس میں بیسیکلی کیا کیا جاتا ہے کہ ویجیٹیبل فارمز بھی ہوتے ہیں, فوڈ فارم, ویجیٹیبل فارم ہوتے ہیں, اینیمل فارم ہوتے ہیں, پولٹری فارم ہوتے ہیں, فش فارم ہوتے ہیں. اس میں بیسیکلی ان کا فنکشن یا ان کا جو مین کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آبادی کیونکہ دنیا کی بڑھ رہی ہے, تو ہر جو دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی ہے ہر انسان کو کھانے کے لیے سبزی, فروٹ, پھل اور جو گوشت وغیرہ ہے وہ پراپر ملتا رہے. فارمنگ بیسیکلی ڈیولپمنٹ آف فارمز ہے. فارمز کی دیکھ بھال کی جاتی ہے, ان کو مینٹین رکھا جاتا ہے, ان کو برقرار رکھا جاتا ہے, ان کی پراپر کیئر کی جاتی ہے, اور ان کے اندر جو بھی چیز ہم نے جو جاندار وہاں پہ رکھا ہوا ہے اس کو پراپر فوڈ دی جاتی ہے, پراپر اس کو انوائرمنٹ دیا جاتا ہے جو انوائرمنٹ اس کے لیے بڑا زیادہ بینیفیشیل اور سفیشینٹ اور اس کے لیے بڑا اپروپریٹ, سوٹیبل, مناسب ہوتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے فوریسٹری. فوریسٹ نکلا ہے فوریسٹ جنگل کو کہتے ہیں, اور فوریسٹری بھی جنگلات سے نکلا ہوا ہے. یہ ایسا شعبہ ہے جو جنگلات سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. اس میں کیا کرتے ہیں, جو جنگلات ہوتے ہیں, جو فوریسٹ ہوتے ہیں, ان کی لک آفٹر ان کو کیا جاتا ہے, ان کی دیکھ بھال کی جاتی ہے. اچھا, جو فوریسٹ ہوتے ہیں نا یہ دو طرح سے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں نیچرل فوریسٹ, ایک ہوتے ہیں آرٹیفیشیل فوریسٹ. نیچرل فوریسٹ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائے گئے ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے خود بخود مطلب اپنی زمین پہ اللہ تعالیٰ نے اگائے ہوئے ہیں. اور آرٹیفیشیل فوریسٹ وہ ہوتے ہیں جو کہ انسان خود بناتے ہیں. ہم لوگ پلانٹیشن کرتے ہیں نا, شجر کاری. جس طرح اگر ہم لوگ اپنے اسکول کی بات کریں تو اسکول ہمارا فوریسٹ تو نہیں ہے, لیکن جو اس کے اندر پلانٹس اگے ہوئے ہیں اگر ہم لوگ ان کو لیٹس سپوز کہ ایک فوریسٹ کنسیڈر کریں تو یہ مین میڈ ہے, یہ آرٹیفیشیل ہے کیونکہ ہم لوگوں نے ان کو خود اگایا ہوا ہے. لیکن اگر ہم لوگ چھنگا مانگا کی بات کریں, لاہور میں یہ بہت بڑا جنگل ہے, تو وہ نیچرل فوریسٹ ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود بخود اگا ہوا ہے.
جو فورسٹ مین ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ گورنمنٹ کو بتاتا ہے کہ کون سی جگہ پہ جو پلانٹس ہیں وہ کم ہیں، اس جگہ پہ ہمیں زیادہ پلانٹس جو ہیں وہ اگانے چاہیے، اور کون سی جگہ پہ جنگلات زیادہ ہیں، اگر وہاں سے ہم لوگ لکڑی کاٹ بھی لیں تو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو پلانٹس ہیں وہ ہماری لائف میں کتنے امپورٹنٹ ہیں۔ جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہم لوگ ایکسہیل کرتے ہیں، اپنی باڈی سے ایکسپیل آؤٹ کرتے ہیں، وہ کاربن ڈائی آکسائڈ پلانٹس یوز کر کے فوٹو سنتھسس کرتے ہیں اور بدلے میں ہمیں دوبارہ سے خوراک دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو پلانٹس ہوتے ہیں وہ ہماری انوائرمنٹ کو کلین رکھتے ہیں۔ اگر پلانٹس نہ ہوں تو ہماری انوائرمنٹ کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ کا لیول جو ہے وہ بہت انکریز ہو جائے گا اور گلوبل وارمنگ ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ جو ہماری اوزون لیئر ہے وہ بہت پتلی ہو جائے گی، اور جو سن ریز ہیں، سورج کی شعاعیں ہیں، وہ ڈائریکٹلی زمین تک آئیں گی، جو کہ بہت زیادہ ہارمفل ہے ہمارے لیے۔ آپ لوگوں نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ جو بڑے شہر ہیں ان کے اندر روڈز ہوتی ہیں، جو ان کے بالکل سینٹر میں بہت بڑے بڑے درخت لگائے جاتے ہیں۔ ان درختوں کا بھی مطلب یہی مقصد ہوتا ہے کہ جو درخت ہیں وہ سارے کی ساری کاربن ڈائی آکسائڈ اور جو گاڑیوں کا دھواں ہے، جو ایگزاسٹ لیڈ ہوتا ہے اس کے اندر، جو اس کا اسموک ہوتا ہے اس کے اندر لیڈ ہوتا ہے، یا جو بھی دوسرے کتنی بھی طرح کے کیمیکلز ہوتے ہیں ان کو ایبزارب کر کے وہ جو ایٹماسفیئر ہے اس کو کلین رکھتے ہیں۔ اگر پلانٹس نہیں ہوں تو ایٹماسفیئر ہمارا خراب ہو جائے اور ہماری زندگی بھی ایون ختم ہو جائے۔ پلانٹس کو مائنرز آف دی ارتھ کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جتنے بھی آرگینک میٹر، جتنے بھی منرلز زمین کے اندر موجود ہیں، پلانٹس ان کو نکالتے ہیں، ان کی بریک ڈاؤن کرتے ہیں اور دوبارہ اس کو یوز کر کے فروٹس کی فارم میں، سیریلز کی فارم میں ہمیں کھانے کے لیے دے دیتے ہیں۔ جب ہم لوگ وہ کھاتے ہیں خوراک تو ہم لوگ پھر مر جاتے ہیں، تو مرنے کے بعد وہ جو منرلز یا وہ نیوٹرینٹس ہیں وہ دوبارہ سے زمین میں چلے جاتے ہیں، اور پلانٹس وہی منرلز ان کو یوز کر کے دوبارہ سے ریسائیکل کرتے ہیں۔ تو اگر پلانٹس نہیں ہوں تو جو منرلز زمین کے اندر چلے جاتے ہیں ان کو کوئی بھی ریسائیکل نہ کرے۔ اور پلانٹس کو لنگز آف دی نیچر بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے لنگس کیا کرتے ہیں؟ صاف ایئر لے کے جاتے ہیں نا، اندر ایئر ہمیں ہماری باڈی کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو جو پلانٹس ہوتے ہیں یہ بھی انوائرمنٹ کو صاف ایئر مہیا کرتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو لنگس آف دی نیچر بھی کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس کیریئر ہے بایولوجی کا وہ ہے بایو ٹیکنالوجی۔ بایو ٹیکنالوجی جو ہے یہ لیٹسٹ پروفیشن ہے، اس کے بارے میں ہم لوگ پریویس بھی بات کر چکے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، بیسیکلی یوزفل پروڈکٹس بنائی جاتی ہیں مائکرو آرگنزم کو یوز کر کے، اور ان کا مقصد یہی ہے کہ انسانیت کی خدمت کی جائے۔ اس کو اگر آپ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایف ایس سی یا پھر بی ایس سی کے بعد آپ کو اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے قرآن اینڈ بایولوجی۔ قرآن اینڈ بایولوجی کی اگر ہم لوگ بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت ساری نشانیاں چھوڑی ہوئی ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہوا ہے کہ ٹرائی ٹو کنکر دی ورلڈ۔ کنکر کا مطلب ہوتا ہے فتح کرنا یا ڈسکور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو دنیا ہے اس کو دریافت کریں، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو دریافت کریں، اس کی وجہ دیکھیں، اس کی ریزن تلاش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت دفعہ فرمایا ہوا ہے کہ آپ اس کی ریزنز دیکھیں کہ اگر کوئی چیز ہے تو ایسا کیوں ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو ایسا کیوں نہیں ہے، اس کی ریزنز تلاش کریں۔ اور جو بھی انسان محنت کرتا ہے، اس چیز پہ کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بہت غیرت مند والا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا احسان نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور نوازتا ہے۔ جو برٹش لوگ ہیں ان لوگوں نے ہماری روایات کو اپنایا ہے، قرآن پاک کو ریسرچ کی، قرآن پاک کی جو ڈیفرنٹ آیات ہیں ان کو ریسرچ کیا ہے، اور ہمیں کنکلوژنس دیے ہیں، ہمیں اینڈ رزلٹ دیے ہیں۔ اگر ہم لوگ ان کو دیکھتے ہیں، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کھانے سے پہلے آپ ہاتھ دھوئیں۔ تو بہت عرصہ پہلے ایک برٹش تھا، تو وہ جا رہا تھا، تو اس نے سفر کیا، تو رستے میں نا اس کو گاڑی کا ٹائر خراب ہو گیا، اس نے ٹائر چینج کیا، ٹائر چینج کرنے کے بعد وہ ہوٹل پہ گیا، اس نے کھانا کھایا اور وہ مر گیا۔ مرنے کے بعد وہ جو ہوٹل کے مینیجر تھے ان کو اب مصیبت آ گئی، لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اس جو یہ ہے ہوٹل والے، ان کا جو کھانا ہے وہ پوائزنس تھا، جس کی وجہ سے وہ بندہ مر گیا ہے۔ تو جب انہوں نے ٹیسٹ کیا، پھر آگے پوسٹ مارٹم وغیرہ، تو انہوں نے دیکھا کہ جو اس کے ہاتھ تھے، ہاتھوں کے اوپر جرمس وغیرہ لگے تھے، ایسے پوائزنس مٹیریل تھا۔ تو انہوں کو پھر پتہ چل گیا کہ جب اس نے گاڑی کا ٹائر ایکسچینج کیا تھا، چینج کیا ٹائر، تو ٹائر کے نیچے آ کے کوئی زہریلا سانپ مر گیا تھا۔ تو اس نے پھر ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھا لیا۔
تو وہ سارا جو زہر ہے اس کے اندر چلا گیا، جس کی وجہ سے اس بندے کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو سائنس نے پھر یہ بات پروف کی، برٹش جو سائنٹسٹ انہوں نے کہا کہ کھانے سے پہلے آپ کو ہاتھ دھونے ہیں، لیکن میں اب قربان ہو جاؤں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں حدیث میں بتایا کہ کھانے سے پہلے آپ ہاتھ دھوئیں۔ اب آپ لوگ اگر کرونا کی ہی مثال لے لیں تو کرونا کے بارے میں بھی جتنی بھی اب آ رہی ہیں بتا رہے ہیں کہ یہ کریں تو کرونا سے بچ سکتے ہیں، تو اس میں وضو جو ہے وہ سر فہرست ہے۔ تو ہمیں ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے بتا دیے کہ وضو کریں گے تو اتنی بیماریوں سے آپ محفوظ رہ جائیں گے۔ تو نقاب کا حکم دیا تو اب یہ لوگ نہیں مانتے تھے، اب ماسک پہننا شروع ہو گئے ہیں، تو وہ پردہ بھی ہو رہا ہے۔ چلے ہم لوگ اپنے پوائنٹ سے ہٹ رہے ہیں، لیکن یہ بات مطلب کیونکہ قرآن کا ذکر آیا ہے تو بینگ اے مسلم ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ پھر کبھی اس بارے میں ڈیٹیل پہ بات ہوئی تو بہت ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ تو قرآن اینڈ بایولوجی، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بارہا فرمایا ہے کہ دنیا کو دریافت کرو۔ تو مسلم سائنسدان جو تھے نا ہمارے، جو انسیسٹرز تھے، جن میں عبد الملک اسماعی، بولی سینا یا جابر بن حیان یا اور بھی بہت سارے ایسے مسلم سائنسدان ہیں، ان لوگوں نے قرآن پاک کو جب دیکھا نا تو اس کو اسٹڈی کر کے اس پہ غور و فکر کیا اور بہت علم پا لیا۔ تو سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ جو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 ہے، اس کا جو انگلش ورژن میں بتاتے ہیں کہ وی میڈ ایوری تھنگ فرام واٹر۔ اچھا، اس میں نا ایک چیز میں آپ کو شیئر کرنا چاہتی ہوں یہاں پہ کہ اس کو آپ قرآن پاک کو تفسیر کے ساتھ پڑھا کریں، ترجمہ اس کا لے لیں، کیونکہ ہماری عربک اتنی اچھی نہیں ہے کہ ہمیں ڈائریکٹلی عربک سمجھ آ جائے، تو آپ ترجمے والا قرآن پاک لیں اور اس کو پڑھا کریں۔ ڈیلی بیسس پہ آپ جتنا بھی قرآن پاک پڑھیں نا، اس کو سوچا کریں کہ یہ آیت اس کا مطلب کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ہو جائے گا اس چیز کا، اور اس طرح سے قرآن پاک پڑھنے کا آپ کو مزہ بھی آئے گا۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وی میڈ ایوری تھنگ فرام واٹر، کہ ہم نے ہر جاندار کو پانی سے بنایا۔ نیکسٹ سورہ رحمان کی آیت نمبر 14 ہے۔ اچھا ایک منٹ، جو اگر ہم لوگ بات کریں نا اس چیز کی کہ ہم نے ہر جاندار کو پانی سے بنایا، اب کچھ مفسرین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں، مفسرین ہوتے ہیں تفسیر کرنے والے، کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کے اندر پانی رکھا ہے، 60 to 70% جو پروٹوپلازم ہے نا، یعنی کہ سیل اور اس کا نیوکلیس، وہ پانی سے مل کے بنے ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات کی، اور کچھ مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہاں پہ جو میں نے آپ کو پہلے بات کی تھی جینیٹکس والے ٹاپک میں، یہ شاید ایمبریولوجی والا جب ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے تو سپرم کی بات کی تھی۔ سپرم جو ہے یہ میل سیکس سیل ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو سپرم ہے وہ بھی کیونکہ لیکوڈ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے اس آیت میں سے مراد وہ سپرم ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد پانی ہے۔ اب یہ بینگ اے مسلم ہمارا اپنا فرض ہے کہ ہم لوگ ہر چیز کو آبزرو کر کے اس پہ غور و فکر کریں۔ اچھا نیکسٹ ہمارے پاس ہے سورہ رحمان کی آیت ہے، آیت نمبر 14 ہے ہی میڈ مین فرام کلے لائک پوٹر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، میں اس کی اگر آپ کو ترجمہ پہلے بتا دوں، اس نے آدمی کو بنایا بجتی مٹی سے جیسے ٹھیکری۔ تو اگر ہم لوگ دیکھیں نا اپنی یو کین سے کہ جب ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہمیں، تو سب سے پہلے مٹی کو، وہ مٹی چکنی مٹی بنائی، مٹی کے اندر پانی کو مکس کر کے اس کو گارا بنایا، گارا بنا کے پھر اس کو چھوڑ دیا، چکنی مٹی کو چھوڑ دیا، اس کو تب تک چھوڑے رکھا جب تک وہ بالکل ڈرائی نہیں ہوگی، اور ڈرائی ہونے کے بعد اس کو جب بالکل آپ نے اس کے اندر نوک کیا اس کو، تو اس کے اندر سے مطلب بجتی ہوئی مٹی، یعنی کہ اس میں سے بالکل ایسے ٹھیکری جیسی آواز آئی، اس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ نیکسٹ ہمارے پاس سورہ المومنون کی آیت نمبر 14 ہے Then fashioned we drop a cloth, then fashioned we clot a little lump, then fashioned we a little lump bones, then clotted the bones with flesh. پھر ہم نے ان ساری چیزوں کو خون کی پھٹک کیا، پھر خون کی پھٹک کو گوشت کے لوتھڑے، پھر گوشت کے لوتھڑے کو ہڈیاں، پھر ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا، پھر اسے اور صورت میں پروان چڑھایا۔
سوری. اگر ہم لوگ اس میں یہ بات کریں کہ اسپرم کی، جیسے میں نے آپ لوگوں کو ایمبریولوجی میں بتایا کہ جس طرح سے سب سے پہلے وہ جو اسپرم اور ایگ ملتے ہیں تو ہمارے پاس زائگوٹ بنتا ہے. زائگوٹ سے نیکسٹ ایمبریو بنتا ہے اور وہ ایک خون کا لوتھڑا ہوتا ہے، یعنی کہ بلڈ کلاٹ ہوتا ہے. پھر اس بلڈ کلاٹ کے اوپر گوشت جمنا شروع ہوتا ہے. پھر اس گوشت کے اوپر ہڈیاں بنتی ہیں اور ان ہڈیوں کے اوپر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گوشت پہناتا ہے. اور پھر وہ ایک بنا بنایا جو ایک آرگن ہوتا ہے، جو ایک آرگنیزم ہوتا ہے، جو ایک انڈیویجول ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ایک بڑا آدمی بنا دیتا ہے. آفٹر برتھ اس کی پیدائش ہوتی ہے، جب اس کے بعد ایک انسان، ایک پورا جو بڑا ایک آدمی ہے وہ بن جاتا ہے. اگر وہ جانور ہے تو بڑا جانور بن جاتا ہے، اگر وہ پودا ہے تو ایک وہ بڑا پودا بن جائے گا، اور اگر وہ انسان ہے تو ایک بڑا انسان بن جاتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے سورہ النور کی آیت نمبر 45 ہے. اللہ had created every animal from water. Then some of them creep up over their bellies, others walk on 2 legs and others on 4. Allah creates what he pleases. اور اللہ نے زمین پر ہر جاندار کو پانی سے بنایا، اور ان میں سے کوئی پیٹ پر چلتا ہے، کوئی 2 پاؤں پر چلتا ہے، کوئی 4 پاؤں پر چلتا ہے. اللہ بناتا ہے جو وہ چاہتا ہے، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اب آپ دیکھیں 2 ٹانگوں پر چلنے والے کون سے ہیں، یا 2 پاؤں پر چلنے والے کون سے ہیں؟ ہم انسان ہیں جو 2 پاؤں پر چلتے ہیں. 4 پاؤں پر چلنے والے کون سے ہیں؟ چوپائے ہیں، جیسا کہ بھینس یا بکری ہوگی. پیٹ پر چلنے والے کون سے ہیں؟ پیٹ پر چلنے والے جیسا کہ ہمارے پاس سنیک ہو گیا، کروکوڈائل ہو گئی، یہ پیٹ کے بل چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جتنی بھی آیات ہیں، ہر آیات میں اتنا گہرا علم کا سمندر ہے. اگر ہم لوگ اس کو دیکھنے بیٹھیں تو مفسرین کی اتنی اچھی کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ ہم لوگ ان کو دیکھ کے بہت ساری ریسرچ کر سکتے ہیں. لیکن کیونکہ ہم لوگوں نے اس طرح سے اپنی علم سے، اپنے دین سے دور ہیں، ہم لوگ قرآن پاک نہیں پڑھتے. قرآن پاک کو اگر پڑھ بھی لیتے ہیں تو بس عربک اس کی پڑھتے ہیں، اس کی عربی پڑھتے ہیں، ترجمہ نہیں پڑھتے. اگر ترجمہ پڑھ بھی لیتے ہیں، ہم میں سے اکثر لوگ نہیں پڑھتے، اگر پڑھ بھی لیتے ہیں تو اس کا ترجمہ نہیں پڑھتے اور اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. اگر ہم لوگ اس کو سمجھ کے ریسرچ کریں، اس کو پھر پروف کریں، پروف تو اللہ تعالیٰ نے بے شک وہ جو قرآن پاک میں ہے کچھ بھی جھوٹ نہیں ہے. قرآن پاک ایک مطلب ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے. اگر ہم لوگ اس کو پروف کر دیں، کسی چیز کے اوپر ریسرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی ترقی دے گا. اور ہمیں اس طرح سے انگریزوں کی پیروی کرنے کی بجائے، ہم لوگ مغرب کی بجائے ہم لوگ اپنی دین کو پروپیگیٹ کر سکتے ہیں، اپنے دین کو اور اچھی طرح سے پروموٹ کر سکتے ہیں. ہم لوگ بجائے اس کے کہ ان کو فالو کریں، ہم لوگ اپنی جو ٹیچنگز ہیں، اسلام کی ٹیچنگز ہیں، ان کو بہت اچھی طرح سے فالو کر سکتے ہیں. تو اس ٹاپک میں بیسیکلی یہ جو قرآن پاک کی آیات تھیں، ان کو آپ لوگ اس کی جو تفسیر ہے وہ آپ قرآن پاک میں دیکھ سکتے ہیں. اور اس سے پیچھے ہم لوگوں نے جو ٹاپک پڑھا تھا وہ کیریئرز ان بایولوجی تھے. تو بایولوجی کے جو کیریئرز تھے اس میں ہم لوگوں نے ڈیفرنٹ چیزیں جو ہیں وہ پڑھی ہیں. آپ ان کو اچھی طرح سے دیکھ لیجیے گا، اور ان کے ساتھ ساتھ میں آپ نے نوٹس بھی بنانے ہیں.